اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عصبیت کیا ہے؟ عصبیت وہ جذبہ ہے جس کے تحت کوئی فرد یا گروہ اپنی قوم کی مدد کرے، یہ غور کیے بغیر کہ وہ اس کی حقدار ہے یا نہیں، اس کی قوم حق پر ہے یا باطل پر۔ اسی نظریے کی دعوت دینا اور اسی نظریے کی بنیاد پر کسی سے جنگ کرنا اور اسی ذہنیت پر مر جانا عصبیت کہلاتا ہے۔ اسلام میں اس نظریے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ مسلمان کا کام نہیں کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کیے بغیر اس کا پرچار کرے اور اس کی بنیاد پر قتال کرے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی ظالم کا ساتھ دیتا ہے۔ اپنے گڑھے ہوئے نظریات کی خاطر مر جانا خودکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عصبیت پر مر مٹنا کسی اجر و ثواب کا باعث نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں اور قوم کی مدد کرنے کا واضح اصول بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اے ایمان والو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اسلام کا یہ ذرعی حکم زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف اور حق کو قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں کوئی ایسا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا جو عدل و انصاف اور حق و صداقت کی ذرہ برابر خلاف ورزی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا: من ناصر قومہ غیر الحق فہو کالبعیر الذی ردا فہو ینزع بذنبہ۔ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے اور خود بھی اس میں جا گرے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت تشبیہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی اونٹ کسی کنویں میں گر رہا ہو اور کوئی شخص خواہ مخواہ اس سے چمٹ کر خود بھی اس کے ساتھ کنویں میں جا گرے، کیونکہ اونٹ کی ہلاکت تو واضح ہے کہ کنویں میں گر رہا ہے، اب کوئی اس کی دم پکڑ لے یعنی اس کا ساتھی بن جائے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ غلط کام کرنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا بربادی کے گڑھے میں گر رہا ہوتا ہے، اور جو اس کی مدد کرے وہ بھی اسی گڑھے میں گر جائے گا، اپنی ہلاکت کو خود دعوت دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی اور بربادی ہے۔ دنیا میں بدنامی اور گناہ سمیٹے گا اور آخرت میں بھی رسوائی اس کے حصے میں آئے گی۔ اللہ کی ناراضگی دونوں کو ملے گی۔ اگر کنویں کو جہنم کے معنوں میں لیا جائے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ ظلم اور زیادتی کرنے والا جہنم میں جائے گا اور اس کا ساتھ دینے والا بھی جہنم کا مزہ چکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انما المؤمنون اخوۃ۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس حکم کے تحت مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے اور ضرورت پڑنے پر اس کی مدد کرے، لیکن مدد جائز اور نیکی کے کاموں میں ہو، مثلا مسجد کی تعمیر یا قوم کی حمایت وغیرہ، یا جیسے کوئی قومی مفاد ہو۔ کسی ناجائز غلط کام میں مدد نہ کرو، اور جو کوئی گناہ اور ناجائز کام میں دوسروں کی مدد کرتا ہے، خواہ اس کا کوئی قریبی دوست یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کا انجام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دیا کہ اونٹ کے ساتھ خود بھی کنویں میں گر رہا ہے۔ چند دوسری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیجا حمایت کرنے والوں کا انجام بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی۔ اس سے مراد ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ناجائز کام میں مدد کر کے خود جہنم کا حقدار بن گیا۔ ایک حدیث میں راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے لوگوں سے محبت کرنا عصبیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں،
بلکہ عصبیت یہ ہے کہ آدمی ظلم کے معاملے میں اپنی قوم کا ساتھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت دے، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر جنگ کرے، اور وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی حالت میں مرے۔ اسلام باطل کاموں میں ساتھ دینے کی مذمت کرتا ہے اور اسے روکنے کی طرف میلان رکھتا ہے۔ عصبیت کے خاتمے کے لیے اول کام لوگوں میں حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنا ہے، اسلام کی صحیح تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ قرآن میں بیان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ دوئم، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص گناہ کا کام دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی ہمت نہیں رکھتا تو دل میں اسے برا خیال کرے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے، اور اگر کوئی شخص دل میں بھی اسے برا نہیں سمجھتا تو اس میں ایمان ہی نہیں۔ عصبیت کی ایک شکل اقربا پروری بھی ہے، اپنے عزیز و اقارب کو مفادات پہنچانا اور یہ نہ دیکھنا کہ وہ اس کے حقدار ہیں یا نہیں، کوئی جائز کام ہے یا شرعی احکامات کے خلاف ہے، حق ہے یا باطل۔ وطن پرستی یا قوم پرستی ایک فرد کی سرشت میں ہے، لیکن اگر اس میں دین کے احکامات کو مد نظر نہ رکھا جائے، اللہ کی محبت اور حکم کی اہمیت نہ ہو بلکہ ذاتی محبت اہم ہو، تو ایسی محبت کسی کام کی نہیں، بلکہ جہنم کی طرف لے جانے والا زینہ ہے، ایک اندھا کنواں ہے جس میں تاریکی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔